رات گہری ہو رہی تھی۔ اس وقت گھڑی نے 2 بجنے کا اشارہ دیا تو مجھے سخت نیند آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کرتا، کمرے کے دروازے پہ دستک کی آواز آئی۔ میں اچھل کے سیدھا ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ابو کبھی بھی رات کے اس پہر میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، بلکہ ان کی ایسی عادت ہی نہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے ذہن پہ زور دینے کی کوشش کی، لیکن پھر اٹھ کے دروازہ کھولا اور سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میری نئی نویلی سوتیلی ماں تھی، جو اس وقت میرے دروازے پہ کھڑی مجھے گھورنے لگی۔ میں حیرانی سے انہیں تکتا رہا۔ ان کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا۔ میں حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام ہے؟ ابو کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی، کہتی، نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ انہوں نے نائٹی پہن رکھی تھی جن سے ان کا عریاں جسم دکھائی دینے لگا، تو میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں دروازے سے ہٹا۔ انہوں نے اندر آنے کا کہا۔ انہوں نے میرے برابر میں بیٹھ کے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو، کیا کھاتے پیتے نہیں ہو؟ ایک تو تمہارے امتحان ہے، لگتا ہے ساری توجہ انہی پہ دے رکھی ہے، خود پر بھی توجہ دو، میں تمہارا آج سے خیال رکھوں گی۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے دودھ کا گلاس میرے لبوں سے لگایا تو میں پیچھے کی طرف ہٹا۔ میں خود پی لوں گا، میں اپنا دھیان خود رکھ سکتا ہوں۔ لیکن وہ میرے اور قریب آ گئی اور انہوں نے مجھ سے دودھ کا گلاس لے کے خود ہی میرے لبوں سے لگا کے مجھے دودھ پلانے لگی۔ مجھے ان کا انداز بالکل بھی اچھا نہ لگا، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ یہ تو میری سوتیلی ماں ہے تو انہیں سوتیلی ماں ہی بننا چاہیے، لیکن ان کے ارادے کچھ اور ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کے خطرناک ارادوں کو دیکھ کے مجھے سخت تعجب ہوا، لیکن وہ میرے قریب آنے لگیں، رفتہ رفتہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگیں، اور پھر انہوں نے میرے کان کے قریب ایسی سرگوشی کی جسے سننے کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی بات سن کے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تبھی وہ آہستگی سے کھڑی ہوئیں، دودھ کا گلاس اٹھایا اور جاتے جاتے مڑ کے ایک بار پھر سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھ سے کہا، میری بات پہ غور ضرور کرنا، اور ایک ادا دکھاتی ہوئی واپس کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ وقت میرے لیے ایسا وقت تھا جب مجھے لگا کہ نہ جانے میں کون سی دنیا میں جی رہا ہوں، جہاں یہ سارے واقعات اب عام ہو چکے ہیں، لیکن میرے لیے یہ عام نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، مجھے ابو کو اس بارے میں ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ جو بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی وہ ایسی تھی کہ میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر اپنی سوتیلی ماں کی ساری حقیقت اپنے ابو کے سامنے لانے کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں۔ میرا نام سمیر ہے اور میں اپنے والدین کا ایک اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ اپنی زندگی کی یہ کہانی رقم کر کے ان تمام لوگوں کو خبردار کروں جو کسی دھوکے میں مبتلا ہیں یا کسی کی باتوں میں آ کے اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تو ایک انتہائی خوشگوار ماحول اپنے ارد گرد پایا۔ امی، ابو، میں اور ہماری خوبصورت سی فیملی، یہی میری کل کائنات اور زندگی تھی۔ ہمارے ساتھ ہماری دادی رہتی تھیں، لیکن وہ بھی انتہائی نیک خاتون تھیں۔ زندگی میں کوئی پریشانی مشکل نہیں تھی۔ بچپن کے دن تھے، غم اور پریشانی کا اندازہ بھی کیسے ہوتا کہ ماں باپ غم اور پریشانی کو بچوں تک آنے ہی نہیں دیتے۔ صحیح معنوں میں زندگی بالکل ایک فنٹاسٹک مووی کی طرح گزر رہی تھی کہ جب اچانک سے میری زندگی کے رکے ہوئے پانی میں کسی نے پتھر مار کے ارتعاش پیدا کیا، اور مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ اب زندگی کس کا نام ہے۔ دراصل وہ تو آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور انسان کو اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خود ان آزمائشوں کا شکار نہ بنے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ جب میں 6 برس کا تھا تو امی کا انتقال ہو گیا، اور وہ دن مجھے آج بھی اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد ہے کہ جب مجھے یہ خبر پہنچائی گئی کہ اب تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، تو میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے انہیں سفید کفن میں دیکھا اور دوڑ کے ان کے پاس گیا، انہیں جھنجھوڑ کے اٹھانے لگا۔ امی، امی اٹھ جائیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے۔
میری بات سن کے وہاں محلے کی تمام عورتیں رونے لگیں اور میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا کہ آخر یہ سب کیوں رو رہی ہیں اور امی کیوں نہیں اٹھ رہی۔ 6 سال کی عمر میں ذہن اتنا وسیع نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھ پہ یہ راز کھلتا گیا کہ میری دنیا اس دنیا سے ہی گزر گئی ہے اور اب وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئے گی۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا، لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ مجھے اس بارے میں علم ہی نہ ہوا۔ میں 1 سال تک اپنی ماں کو یاد کر کے روتا رہا۔ دادی نے مجھے اپنی ماں بن کے پالا، لیکن آخر کب تک کوئی ساتھ رہتا ہے۔ بالآخر 7 سال کی عمر میں دادی بھی مجھ سے رخصت ہو گئی، تو اب صحیح معنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی کی 2 اہم شخصیات مجھ سے دور ہو گئی ہیں اور اب وہ کبھی میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آئیں گی۔ دادی کے جاتے ہی ابو پر ہر چیز کا بوجھ آ گیا۔ دادا دادی کے جانے کے بعد پھپھیوں نے ابو پہ جائیداد کا کیس کر دیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ دادی کا یہ بڑا گھر بیچ کے انہیں اپنا حصہ دیں۔ ابو نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سعودیہ میں گزارا اور دادی کی وفات سے پہلے وہ پھر سے سعودیہ جانے کا سوچ رہے تھے، لیکن پھر دادی کی وفات ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا، اس لیے ابو نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب پھپھیوں کی وجہ سے انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ان کی سعودیہ کی جاب چھوٹ گئی اور یہاں کام ملنا مشکل تھا۔ صحیح معنوں میں ابو پر برے حالات آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے میری پڑھائی پہ کوئی سمجھوتا نہ کیا اور مجھے ایک اچھے اسکول میں اچھا خاصا پڑھایا لکھایا۔ میں ابھی تک ایک شہر کے بہترین اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا لیکن مجھے تعلیم دلوائی، مجھے ہر سہولت فراہم کی۔ ان تمام چیزوں میں وہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ ابو نے دادی کا گھر بھی بیچ دیا اور سب کو ان کا حصہ واپس کر دیا۔ ہم ایک کمرے کے گھر میں آ گئے جہاں ابو نے اپنا کاروبار کھولا اور سودا سلف کی دکان کھول کے انتہائی چھوٹے سے سرمایے سے ابتدا کی۔ ابو کے ہاتھ میں جادو تھا اور کچھ ان کا تجربہ کہ دکان چل پڑی۔ اس علاقے میں جہاں ابو نے کریانے کی دکان کھولی، وہاں آس پاس علاقے میں ایسی کوئی دکان نہیں تھی۔ اس وجہ سے ابو کو فائدہ ہوا اور زندگی کی گاڑی ایک بار پھر سے چل نکلی۔ رفتہ رفتہ کاروبار میں برکت ہوئی اور وہ گھر جو دکان کے برابر میں ہی تھا، جس میں اور ابو رہائش پذیر تھے، وہ گھر ابو نے دکان میں بدل دیا اور اس کے سامنے 3 کمروں کا ایک خوبصورت سا گھر خرید لیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ زندگی جو دادی کی وفات کے بعد ابو کے لیے بہت سی مشکلات لے کے آئی، اب ایک بار پھر سے رواں دواں ہونے لگی۔ ایسے میں بہت سے رشتہ دار ابو کے پاس پھر سے منڈلانے لگے اور ابو کو کہنے لگے کہ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ آپ نے زندگی کا بڑا حصہ کوارے پن میں گزار دیا۔ 10 سال ہو گئے ہیں آپ کی بیوی کی وفات کو۔ اب آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے 16 برس کا ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ ابو گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا، زندگی میں واقعی میں ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ابو کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وقت کی دھول نظر آ رہی تھی، جس نے انہیں اپنی عمر سے کئی زیادہ بوڑھا کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور شاید اب انہیں واقعی میں ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی اور کہنے لگا، ابو، آپ میرے بارے میں مت سوچیے گا۔ مجھے تو خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنا گھر بسا لیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو تنہا ہی دیکھا ہے۔ تنہا ہی آپ نے اپنی تمام مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ آپ میرے ہیرو ہیں، آپ میرے سپر ہیرو ہیں اور میں آپ سے کبھی بدظن نہیں ہو سکتا۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کی شادی سے مجھے کوئی مسئلہ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی شادی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ چاہیں تو اپنا گھر بسا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اپنا فیصلہ خود لینا چاہیے اور اس معاملے میں اپنی اولاد سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی ہے۔ آپ نے عمر کا ایک بڑا حصہ میرے لیے گزار دیا، اب آپ کا وقت ہے کہ آپ آرام کریں۔ ابو نے رفتہ رفتہ اپنی بچت سے 2-3 پلاٹ بھی خرید لیا اور میرے نام کر دیے۔ یہ بات انہوں نے کسی کو نہیں بتائی اور یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی، لیکن پھر زندگی نے ایک ایسی کایا پلٹی تو مجھے سب آہستہ آہستہ معلوم ہونے لگا۔ میں حیران رہ گیا۔ ابو کے حالات بہتر ہوئے تو پھپھیوں نے جو تعلق ان سے توڑ دیا تھا، اب ایک بار پھر سے ان سے جڑ گئیں۔ ابو کے یہ کہنے پہ کہ وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ابو کے لیے رشتہ تلاشنا شروع کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے ابو کے لیے بیواؤں کا رشتہ دیکھا، لیکن ابو نے انہیں منع کر دیا کیونکہ ان سب کے بچے تھے۔ ابو ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے جو اپنے ساتھ بچہ نہ لے کے آئے یا اس کا پہلے سے کوئی بچہ نہ ہو۔
अब्बू को हर रिश्ते में कोई ना कोई नुक्स नज़र आता तो मैं हंस पड़ता कि आप तो बिल्कुल उन कवारी लड़कियों की तरह कर रहे हैं जो अपने होने वाले शौहर में नुक्स निकाल के उनका रिश्ता ठुकरा देती हैं। अब्बू भी मुस्कुरा दिए। फिर एक दिन मैंने अब्बू को एक नौजवान लड़की से बात करते हुए देखा। वो उनकी दुकान पर उनसे राशन लेने आई हुई थी और हंस हंस के अब्बू से बात कर रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। रात को खाने की मेज़ पर मैंने अब्बू से कहा कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, मैं अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ अब शाम को दुकान पे नहीं बैठा करूँगा। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि मैं अब्बू के साथ शाम को दुकान पे हाथ बटाने के लिए बैठा करता था। फिर जब मेरे इम्तिहानात शुरू होने लगे तो मैंने अब्बू से माजरत कर ली। खाने के दौरान ही मुझे याद आया कि अब्बू से उस लड़की के बारे में पूछूं जो उनसे काफ़ी हद तक पुरतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी, और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने अब्बू से सवाल किया कि आज दोपहर को दुकान पे कौन सी औरत सौदा लेने आई थी। वो मेरी शक्ल देखते रह गए और नज़रें चुराने लगे। मैंने अब्बू के कंधे पे हाथ रख के उन्हें तसल्ली दी कि आप बिल्कुल भी कोई गलत मतलब मत निकालें, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये लड़की रोज़ आपके पास सौदा सल्फ लेने आती है। अब्बू मुस्कुरा दिया और हाँ में जवाब दिया। कहने लगे अपने रिश्ते की बात चलाई है और वो कुछ दिनों में जवाब देगी, बस दुआ करो कि वो मान जाए। तब मुझ पे इंकशाफ हुआ कि ये सिलसिला तो काफ़ी पुराना है और अब्बू को उससे शादी का ख्याल भी इसीलिए आया क्योंकि उसी लड़की ने अब्बू को ज़ोर दिया था कि वो उनसे शादी कर लें। अब सही मानों में मेरा माथा ठनका। ना जाने क्यों मुझे अब्बू का ये रवैया पसंद नहीं आया। उनकी उम्र 45 से 50 के करीब थी और इस उम्र में वो ये सब करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अलबत्ता मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुरा दिया। सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके नसीब में वो होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ मेरी हैरानी की बात इस वजह से नहीं थी कि अब्बू ने उसे पसंद करके अफेयर चला के शादी करने का सोचा, बल्कि हैरानी की बात यह थी कि अब्बू ने अपनी उम्र की औरत ढूंढने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक नौजवान दुशीज़ा का इंतखाब किया। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि मैं खुद नौजवानी की दहलीज पे कदम रख रहा हूँ तो ये शादी क्या अंजाम लाएगी। लेकिन मैंने अपने कंधे उचका के खुद को इन बातों से दूर रखने की कोशिश की कि अब्बू की ज़िंदगी थी, वो जिस तरह चाहे बसर करें। मैं कौन होता हूँ उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने वाला। पर अंदर ही अंदर मुझे अच्छा नहीं लगा था कि अब्बू ने इतनी कम उम्र लड़की को अपने लिए पसंद किया जो मुझसे बमुश्किल 3-4 साल बड़ी होगी। यही कोई 23 से 24 बरस के करीब होगी। बात आई गई हो गई। मैं अपने इम्तिहानों में मसरूफ़ हो गया और अब्बू ने एक रोज़ मुझे बुला के मिठाई का डिब्बा दिया। कहने लगे मुंह मीठा करो, कल तुम्हारे बाप का निकाह है। मैं मुस्कुरा भी न सका, सिर्फ इतना पूछा कि लड़की वही है जो सौदा सल्फ लेने रोज़ आती है। अब्बू शर्माने लगे और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब शायद बात हाथ से आगे निकल चुकी है और अब्बू उससे वाकई में शादी करने लगे हैं। मैंने उन्हें मुबारकबाद दी और अगले ही दिन वो निकाह करके उसे अपने घर ले आए। यहीं से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। शुरू के 2 दिन तो मैं अपने कमरे से बाहर ना निकला। मुझे बड़े अजीब सा लग रहा था कि मैं अपने से 3-4 साल बड़ी लड़की को माँ कह के पुकारूं। ये अब्बू की हिदायत थी कि मैं उन्हें माँ कह के पुकारा करूं, जबकि मैंने उनसे बात करना ही न गवारा किया। मैंने अब्बू से साफ कह दिया कि उनकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए हो सके तो आप मुझसे ये सारी तवक्कुआत मत रखें। मैं उन्हें माँ नहीं कहूँगा और ना उनसे ज़्यादा बातचीत करूँगा कि यही मेरी जवानी का तकाज़ा है। अब्बू मेरी समझदारी पे खुश हुए और मुझे गले लगा दिया। कहने लगे मुझे तुमसे ऐसी समझदारी की उम्मीद थी, जितना हो सके उससे फासला रखना, और अगर वो वाकई में तुम्हारी माँ बन के दिखाए तो फिर बुरा मत मानना। वो दिल की बहुत अच्छी है, साफ़ है, मेरा ख्याल रखने लगी है, मेरे हर काम को अपने ज़िम्मे ले लिया है। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और उसे तलाक हो गई थी। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। मेके वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया था क्योंकि मेके में एक भाई के अलावा उसका कोई भी नहीं था और भाई ने अपनी बीवी की वजह से जल्द ही उसकी शादी अब्बू से तय कर दी। दूसरा खुद उसका भी हाथ था। उसने अब्बू को खुद से निकाह करने पे मजबूर किया और अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना सुना के उन्हें इस बात पे कायल कर लिया कि वो उससे निकाह करेंगे तो खुश रहेंगे। और वाकई में अब्बू खुश थे। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब्बू की ये खुशी मेरे लिए ज़िंदगी में मातम बन के आएगी और मुझे ज़िंदगी में वो दिन दिखाएगी जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उनके निकाह को 4 दिन गुजर गए। मैं अपने इम्तिहानात में मसरूफ़ रहा।
ابو کے نکاح کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ سوتیلی ماں نے مجھے مسکرا کے میرے نام سے پکارا اور مجھے ناشتے کی دعوت دی۔ مجھے عجیب سا لگنے لگا، لیکن میں نے ابو کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ وہ بات پہ مجھے مخاطب کرنے لگیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں فوراً سے ناشتہ کر کے اپنے دوستوں کی طرف آ گیا۔ وہاں سب مجھے مبارکباد دینے لگے۔ کچھ نے میرا مذاق اڑایا، لیکن میرے لیے ان کا مذاق اب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ میرے باپ کی زندگی تھی اور انہوں نے میرے لیے اچھی خاصی قربانی دی۔ اس وجہ سے اب میں ان کی زندگی کی خوشی کے دروازے ان پہ بند نہیں کر سکتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ وہ دوسری شادی کریں۔ ان کا پورا حق تھا کہ وہ اپنی زندگی گزاریں اور میں نے انہیں یہ اپنا پورا حق دیا۔ ابو کی شادی کو 1 ہفتہ گزرا تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے کچن کی طرف آیا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میری سوتیلی ماں نے عجیب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ ناشتے کا وقت بھی نہیں تھا جو وہ صبح سویرے ایسے کپڑے پہن کے کمرے سے باہر آ جائیں، بلکہ یہ تو دوپہر کا وقت تھا۔ انہیں اس حالت میں ان کپڑوں میں دیکھ کے مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ میں لوٹ کے دوبارہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئی اور اتنا قریب کھڑے ہو گئی کہ مجھے بہت برا لگا۔ میں پیچھے ہوا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں کرسی پہ بٹھایا۔ کہنے لگی، کیوں اپنے کمرے میں بند رہتے ہو؟ باہر نکل کے باتیں کیا کرو۔ بس ایک بات تو بتاؤ، کیا میں تمہارے ابو سے شادی کی ہے؟ یہ بات تمہیں پسند نہیں آئی؟ ان کی یہ بے تکلفی دیکھ کے مجھے غصہ آنے لگا، لیکن چونکہ وہ میری ماں کے عہدے پہ فائز تھیں اس لیے میں چپ رہا۔ میری خاموشی طویل ہوئی تو وہ ایک بار پھر سے میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، باتیں تو کرو، میں اتنی بور ہو رہی ہوں۔ تمہارے ابو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، کل رات تک واپس آئیں گے۔ مجھے اس گھر میں بہت زیادہ تنہائی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے تم باتیں کرو تاکہ میری احساس تنہائی ختم ہو۔ انہوں نے کچھ اس ادا سے میرے پاس سے گزرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ تبھی میں نے شکر کیا کہ میرے دوست اسد نے مجھے فون کیا تھا۔ میں فون کا بہانہ بنا کے وہاں سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ میں خود بھی ایک بھرپور نوجوان لڑکا تھا اور ان کی اس طرح کی میٹھی چپڑی باتیں کرنے اور پھر بار بار میرے قریب آ کے مجھے چھونے کی کوشش کرنا، یہ سب میرے اندر ایک عجیب سی تمنا بھر گیا۔ میں پورا دن اسی کے متعلق سوچتا رہا، کیا یہ سب کچھ ایک اتفاق ہے یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ میں اندازہ نہ لگا سکا، لیکن پھر ان کی یہ جسارتیں بڑھنے لگیں۔ ابو اپنی دکان کا سامان لینے کے لیے ایک بار پھر سے 2 دن شہر سے باہر گئے تو وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ مجھے فلاں دکان سے فلاں چیزیں لینی ہے تو میرے ساتھ چلو۔ میرے انکار کرنے پہ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کھینچ کے بازار لے گئیں۔ کہنے لگیں، اس رشتے کا کچھ تو فائدہ مجھے ہونا چاہیے نا۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب قسم کی ذومانیت چھپی ہوئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہ سکا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ مجھے زبردستی ایک مال میں لے گئے، جہاں انہوں نے اپنے ساتھ میرے لیے بھی آئس کریم آرڈر کی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ ابو کی زوجہ ہیں تو ان کی زوجہ بن کے رہیں، وہ میری زوجہ بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ اور یہی سوچ میرے ذہن میں آتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنی کم عمر بیوی اگر میرے ساتھ گھومے گی تو لوگ اسے میرے ساتھ ہی منسوب سمجھیں گے۔ میں فوراً سے وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ آئس کریم وہیں پگھل گئی۔ سوتیلی ماں کو سمجھ آ گیا کہ شاید مجھے برا لگا ہے، اس لیے انہوں نے میرے قریب آ کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگ لی۔ کہنے لگی، اب تمہارے باپ کو نہ بتانا، شاید اسے برا لگے، اور یوں میں غصے میں گھر آ گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان سے دوبارہ بات کرنا چھوڑ دی، لیکن پھر ایک رات کو تو حد ہی ہو گئی۔ ان کا بار بار میری طرف دیکھ کے مسکرانا اور ایسے کپڑے پہننا کہ مجھے خود سے شرمندگی ہو، یہ عام ہو گیا، اور یہ زیادہ تر اسی وقت ہوتا جب ابو گھر پہ نہیں ہوتے۔ شاید وہ مجھے لبھانے یا رجھانے کی کوشش کرتی تھیں، اور میں کم عمر تھا، امنگیں جوان تھیں، بھرپور نوجوان لڑکا تھا، کیسے نہ ان کی باتوں سے بہک جاتا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا اور ان کی یہ کوششیں اپنی جگہ قائم رہیں۔ ابو کے آتے ہی وہ بدل جاتی اور ابو کی غیر موجودگی میں وہ میرے ساتھ ایسے پیش آتی جیسے وہ ابو کی نہیں بلکہ وہ میری بیوی ہوں۔ کبھی وہ میرے بالکل نزدیک آ کے بیٹھ جاتی تو کبھی ہاتھ پکڑ کے باتیں کیا کرتی، تو کبھی اشاروں میں معنی باتیں کہہ جاتی، اور پھر مسکرا کے میری طرف دیکھتی۔ کبھی ایسے کپڑے پہنتی کہ میں اپنی نظریں چرانے پہ مجبور ہو جاتا، اور کبھی اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرتی کہ میرا سر شرم سے جھک جاتا۔ میں کئی راتوں تک سو نہ سکا، یہی سوچ کر کہ ابو نے غلط عورت کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ ابو کے بجائے مجھ پہ زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔
میں ابو کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن خود میں ہمت ہی نہ ہو سکی کہ آخر کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، اور اگر ابو نے میری بات پہ یقین ہی نہ کیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ سوچ کر میرے سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے رازداری میں یہ بات کہی تو حیرانی سے مجھے تکنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، کیا ہو گیا یار، تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر لے، تیرے باپ کی بھی موج اور تیری بھی۔ اس کی ایک گھٹیا ترین بات مجھے اتنی بری لگی کہ میں نے اس سے دوستی ہی توڑ دی۔ جو بھی تھا، میری ماں نے بچپن سے ہی میرے اندر یہ سب صحیح غلط کی سمجھ بوجھ رکھ دی تھی، جو آج مجھے یہ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ اگر میری تربیت میں کمی رہ جاتی تو آج مجھے کچھ بھی برا نہ لگتا، بلکہ میں وہی کرتا جو میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ ابو کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ابو بہت خوش دکھائی دیتے، لیکن مجھے افسوس ہوتا کہ ان کی بیوی ان سے وفادار نہیں بلکہ بے وفا ہے۔ ابو کی غیر موجودگی میں وہ مجھ پہ بری طرح ڈورے ڈال رہی ہے۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں کالج میں قدم رکھ چکا تھا اور میرے امتحانات ایک بار پھر سے شروع ہوئے۔ میں رات کو دیر دیر تک پڑھتا رہتا۔ اس وقت کی بات تھی جب ابو تھوڑا بیمار رہنے لگے اور وہ نیند کی گولی کھا کے سوتے۔ ان کے بغیر انہیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ حالانکہ اب ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ نیند کی گولی لیتے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ میری ستیلی ماں ابو کی تیمارداری میں مصروف رہی اور یہ ابو کا پورا حق تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میری ستیلی ماں جتنی بھی کوشش کرتی، میں اس سے دور ہی رہتا اور اس کی باتوں کا صرف ہاں یا ہوں میں ہی جواب دے کے خاموش ہو جاتا۔ ابو نے بھی کئی بار مجھے ٹوکا کہ تم اس سے بات کیا کرو، اسے اپنی ماں کا درجہ دو، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ وہ ماں کا درجہ نہیں کچھ اور چاہتی ہیں، اور نوجوان بیٹے کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی ہے۔ ایک ایسی ہی رات تھی جس نے میری زندگی کو سر سے لے کے پیر تک بدل دیا۔ میں رات دیر تک اپنے کمرے میں پڑھائی کرتا رہا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ستیلی ماں کھڑی مجھے دیکھ کے مسکرائی۔ اس نے اوریاں نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے شرم آ گئی تو میں اپنے کمرے کے دروازے پہ ہی کھڑا رہ گیا اور ان سے پوچھنے لگا، آپ کو کوئی کام ہے؟ میں لڑکا ہو کے شرما رہا تھا، لیکن وہ عورت ہو کے بے شرم ہی کھڑی میرے سامنے مسکرانے لگی۔ اپنے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا مجھے اندر نہیں آنے دو گے؟ اس کا یہ جواب سن کے میں سر سے لے کے پیر تک جل بھن گیا۔ میں نے انہیں راستہ دیا، انہیں اندر آنے کا کہا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئیں، میرا ہاتھ پکڑا اور میرے بالکل نزدیک بیٹھ کے مجھ سے کہنے لگیں، تم اپنا خیال نہیں رکھتے ہو، جب دیکھو بس خاموش بیٹھے رہتے ہو، نہ مجھ سے کوئی بات کرتے ہو، بات کرتی ہوں تو صرف ہوں ہاں کا جواب دیتے ہو۔ اپنا دھیان رکھا کرو، کتنے کمزور ہو گئے ہو، دودھ پیا کرو، یہ تمہیں طاقت دے گا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود دودھ کا گلاس مجھے پلایا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ ہنستے ہوئے اور قریب آ گئیں اور میرے بالوں کو سہلانے لگی، کہنے لگی، تمہارا باپ سو رہا ہے، یہی وقت ہے، سوچو مت اور عمل کر ڈالو۔ کیا اتنے دنوں سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ اس نے یہ بات میرے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہی۔ میں اپنی جگہ جم کے کھڑا رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی میرے دل کو لبھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب میں ٹس سے مس نہ ہوا اور انہیں اس کمرے سے جانے کا کہا تو جاتے جاتے وہ پلٹ کے مڑی، مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اس بات پہ سوچنا ضرور، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اگلی صبح سب سے پہلے اٹھ کے جب میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں برتن دھو رہی ہیں تو میں فوراً سے ابو کے پاس آیا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کے وہ خوش ہوئیں، اپنے پاس بلایا۔ میں نے روتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، ابو آپ نے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے، یہ مجھ پہ ڈورے ڈالتی ہے اور رات کو بھی میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے بچا لیا۔ آپ پہلی فرصت میں سے طلاق دیں، ورنہ وہ انجام دکھائے گی کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں یہ بات کہہ کے جانے ہی لگا کہ ابو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ایک نیک عورت ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اس کے بارے میں یہ ساری بکواس کرو؟ ساری رات وہ میری خدمت کرتی ہے، صبح کاموں میں مصروف رہتی ہے، تم سے تو بات بھی نہیں کرتی، اور تم اتنا بڑا الزام اس پہ ڈال رہے ہو۔ میں اپنی جگہ حیران رہ گیا کہ ابو کو ایک پرائی عورت کی بات پہ زیادہ یقین تھا، اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ۔ یہ بات تو میرے دل کو چیر دینے کے مترادف تھی۔
میں نے نفی میں سر ہلا کے انہیں وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ تبھی سوتیلی ماں اونچا اونچا روتے ہوئے اندر آئی اور کہنے لگی کہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یا میں رہوں گی یا یہ رہے گا۔ رات کو بھی یہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا ابو سو رہے ہیں، یہی وقت ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ جوان ہو چکا ہے، یا تو اس کی شادی کرو یا اسے یہاں سے دفع کرو۔ ابو نے روتے ہوئے جب اپنی کم سن کم عمر خوبصورت اور چالاک بیوی کو یہ سب کہتے سنا تو میری طرف آئے اور مجھ پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مجھے مارا پیٹا، مجھ پہ تشدد کیا، میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ آج سے اس گھر کے تمام دروازے تم پہ بند ہیں اور جو پلاٹ میں نے تمہارے نام کیا ہے وہ میں اپنے نام کر لوں گا، بلکہ اسی کے نام کروں گا تاکہ یہ سکون سے زندگی گزار سکے۔ تمہارے جیسی گھٹیا اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا، یہی اچھا ہوتا۔ ابو نے میری صفائی میں ایک بات بھی نہ سنی اور اپنی طرف سے فیصلے صادر کر دیے۔ میں ساری رات وہیں بیٹھ کے روتا رہا، بلکتا رہا، لیکن انہیں مجھ پہ رحم نہ آیا۔ بالآخر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چالاک، مکار اور شاطر عورت کی وجہ سے اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا۔ وہ باپ جو مجھ سے محبت میں 10 سال تنہائی کی زندگی گزارتا رہا، آج ایک عورت کے کہنے پہ مجھے اپنے گھر سے نکال چکا تھا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو گیا اور اپنے ایک دوست کے گھر پناہ لینے لگا۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی۔ وہی دن آخری امتحان والا دن تھا۔ میں نے وہ امتحان انتہائی بوجھل دل کے ساتھ دیا اور ایک چھوٹی موٹی نوکری شروع کر لی کہ اپنا پیٹ بھی بھرنا تھا۔ اسی دوست کا ایک ہاسٹل تھا، میں نے جاب تلاش کرنے کے بعد اس ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ ہاسٹل کا کرایہ دیتا اور اپنے اخراجات سنبھالنے لگا۔ رفتہ رفتہ میں نے جاب کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم اپنا کاروبار کھول لیا۔ اپنی جاب سے ہونے والی بچت سے میں کچھ چیزیں خرید کے انہیں کاروبار کے طور پہ بیچنے لگا۔ پلٹ کر اپنے والد صاحب کی طرف نہ دیکھا نہ انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا۔ زندگی میں ایک جمود طاری ہو گیا اور ایک جگہ جیسے زندگی رک سی گئی۔ جب بھی وہ واقعہ یاد کرتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور دل میں درد کی ایک بھرپور لہر اٹھ جاتی۔ اس نے نہ صرف مجھے ابو کی نظروں میں بلکہ پورے محلے والوں کی نظروں میں گرا دیا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ بچا۔ لیکن میری نیت صاف تھی، میں نے اپنے نفس پہ قابو رکھا اور اس کی طرف نہ بڑھا۔ ہم دونوں کے درمیان موجود رشتے کا احترام کیا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ تبھی اللہ پاک نے میرے چھوٹے موٹے کاروبار میں برکت دی اور رفتہ رفتہ میرا کاروبار پھیل کے تناور درخت بن گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی وہ نوکری بھی چھوڑ دی اور ایک کرائے کا مکان لے کے رہنے لگا۔ بچت کر کے میں نے وہ مکان بھی اپنے نام کروا لیا اور اب میں ایک اچھے خاصے کاروبار اور مکان کا مالک تھا۔ میں نے ایک بڑی سی دکان خرید لی اور اپنا سارا کام خود ہی دیکھنے لگا۔ میں نے ایک فوڈ سٹال لگا لیا، اکیلے رہ رہ کے خود بھی پکانا سیکھ لیا، تو خدا نے ذائقہ دیا اور اب باقاعدہ طور پہ اپنی بریانی، قورمہ اور پلاؤ لانچ کیا، تو وہ اچھا خاصا چل نکلا۔ لیکن مجھے صفائی کے لیے کچھ لڑکوں کی ضرورت تھی۔ وہ لڑکے بھی میں نے رکھ تو لیے پر وہ اچھا کام نہیں کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ مجھے اپنا گھر چھوڑے ہوئے پورے 4 سال گزر گئے۔ نہ گھر والوں نے مجھے پلٹ کے پوچھا اور نہ میں نے اپنے گھر والوں سے جا کے معلوم کیا کہ وہ کس حال میں ہیں، جبکہ گھر والوں کے نام پہ میرے پاس صرف ایک باپ ہی تھا۔ مجھے اکثر ان کی یاد آتی تو میں رو پڑتا، لیکن پھر سوتیلی ماں کا خیال ذہن میں آتا تو ان کی یاد کو میں سر سے جھٹک دیتا کہ انہوں نے میری بات کا یقین کیوں نہیں کیا اور انہیں اپنی اولاد سے زیادہ ایک پرائی عورت کی بات پہ یقین آ گیا۔ اس نے وکٹم کارڈ کھیلا اور اچھی طرح جیت گئی، اور میں نے سچائی کا ساتھ دے کے خود کو ہی ہار دیا۔ میں گھر سے بے گھر ہو گیا، یہاں تک کہ رشتے کے نام پہ جو ایک باپ موجود تھا اسے بھی اپناتا نہ رہا۔ اس بات نے اندر ہی اندر مجھے ختم کر دیا۔ اگر میں اپنے آپ پہ توجہ نہ دیتا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں اب فوڈ سٹال کے لیے ایسی عورت کی تلاش میں تھا جو اچھے سے اس کی صفائیاں ہفتے میں 2 بار کر لیا کرے تاکہ کسٹمر کا اعتماد برقرار رہے۔ اس کے علاوہ بھی صفائی کا سٹاف میرے پاس موجود تھا۔ اس دن میرے پاس ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا ہمارے محلے میں ایک آنٹی رہتی ہیں، انہیں کام کی ضرورت ہے، زپ کی دکان ہے، یہ لکھا ہوا پڑا کہ کام کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، تو میں یہاں پہ آیا ہوں، کیا میں اس آنٹی کو لے جاؤں؟ یہ سن کے میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے گھر گھر جا کے تلاش نہیں کرنی پڑی اور وہ عورت خود ہی میرے پاس چل کے آ گئی۔
थोड़ी देर गुजरी तो वो लड़का हाथ पकड़ के एक इंतहाई कमज़ोर सी औरत को मेरे पास लेके आया। वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं थी। मैं हैरान हो गया कि ये सफाई कैसे करेगी, और अगर इसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा। मैंने उसके आने का इंतज़ार किया और जैसे ही वो मेरे नज़दीक आई तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने इसे कहीं देख रखा है। इसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती सी महसूस हुई। मुझे देख के भी वो एकदम से चौकन्ना हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे वो भी मुझे पहचानती हो। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि वो अकेली है और यहाँ काम करना चाहती है। मैंने ज़्यादा तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझा और उसे काम पे आने की इजाज़त दी। वो काम पे आने लगी। बहुत अच्छे से सफाई करती, लेकिन इंतहाई कमज़ोर और धान पान से औरत को देख के मुझे अफसोस होता कि मैं इतनी मजबूर औरत से मुशक्क़त का काम लेके कहीं गुनहगार तो नहीं हो रहा। एक रोज़ हमारा स्टाफ नहीं आया तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि वो अपने चेहरे पे नकाब लगा के काम करती थी और उसके काम करने का अंदाज़ मुझे इंतहाई अजीब सा महसूस होता। वो बार बार चूक जाती और पलट के मुझे देखती कि कहीं मैं उसे देख तो नहीं रहा। ऐसे में मुझे 2-3 बार शक हुआ कि कहीं वो चोरी तो नहीं करेगी। लेकिन फिर एक रोज़ मैंने उसे अपने पास बुला के बिठाया और पूछने लगा, आप कौन हैं और आप बार बार काम के दौरान चौंक क्यों जाती हैं? खैरियत तो है ना? उसने मेरी बात सुनते ही फ़ौरन से अपने चेहरे से नकाब हटाया और रोते हुए कहने लगी, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? वो और ज़्यादा हिचकियों से रोने लगी और मुझे देख के कहने लगी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। ये सुन के मैं अपनी जगह करंट खा के उछल पड़ा। उसे रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे देख के कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें नुकसान पहुँचा के तुम्हें उस घर से निकलवा के मैं खुद कभी सुकून से न रही। आज देखो मेरी ये हालत हो गई कि 2 वक्त की रोटी को तरसती हूँ और रोटी का वसीला नहीं बन पा रहा। 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे यहाँ से वहाँ ख्वार होना पड़ता है। ज़िंदगी ने अच्छा खासा हमसफ़र और शरीक हयात दिया, जिसने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे नाम दिया, मुझे मकाम दिया, लेकिन मैं लालची बन गई और पहले से ज़्यादा की ख्वाहिश करने लगी। मुझे तुम्हारे बाप से ज़्यादा तुमसे दिलचस्पी थी और आज देखो मेरी हालत। लोग मुझ पे हंसते हैं, मुझ पे ताने कसते हैं, मुझे बदकिरदार कह के पुकारते हैं, मुझे बदचलन का लक़ब दे रखा है, सिर्फ़ इस वजह से कि मैं अपने लालच के हाथों बर्बाद हो गई। और आज देखो कुदरत का अंजाम कि मैं तुम्हारे ही आगे गिड़गिड़ा के भीख मांग रही हूँ कि मुझे काम पे रख लो और मुझे चंद पैसे दे दो ताकि मैं अपना घर चला सकूँ। मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मैंने सिर्फ इतना सवाल किया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा ना, मैं लालची बन गई थी। मुझे तुमसे और तुम्हारे बाप से मतलब नहीं बल्कि उनकी दौलत से मतलब था। और जब तुम्हारे बाप ने शादी के बाद बातों ही बातों में मुझे ये बताया कि मैंने अपने बेटे के लिए पहले से इंतज़ाम कर रखा है और उसके नाम 2-3 प्लॉट कर रखे हैं, तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने सोच लिया कि उन प्लॉट्स को मैं अपने नाम करूँगी, लेकिन कैसे, ये बात मुझे समझ ना आई। तब मैंने अंदाज़ा लगाया कि तुम एक संजीदा इंसान हो, खामोश रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो। तो मैंने सोच लिया कि तुम्हें ही शिकार करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी बातों में फंसा के तुमसे चक्कर चला के तुमसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करके मैं वो प्लॉट अपने नाम करवा लूँगी। फिर मैं अपने मनपसंद शख्स से शादी करके तुम्हारे बाप को लूट के चली जाऊँगी। मैं उनकी इतनी लंबी प्लानिंग पे हैरत से उछल पड़ा। और फिर आपका अंजाम क्या हुआ? मैंने तन से कहा तो वो रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मेरा अंजाम बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे बाप ने 2-3 दिन मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर थी। तुम चले गए तो मैंने किसी और को अपना शिकार बना लिया, क्योंकि ये बात सच्ची थी कि तुम्हारा बाप उम्र में तुमसे मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी जवानी के हाथों मजबूर हो के मैंने तुम्हारे अलावा और भी शिकार किए और एक दिन रंगे हाथों पकड़ी गई। तुम्हारे बाप ने मुझे देखा तो रो पड़ा, कहने लगा, मेरा बेटा ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, जिंदा भी होगा, मर गया होगा। तुम जैसी नीच, खबीस और बद किरदार औरत से मैंने हमदर्दी की उम्मीद रखी, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। उस दिन उन्होंने मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी और मुझे घर से निकाल दिया। वो बहुत अकेले हो गए।
میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ اپنے میکے میں آئی جہاں بھائی اور بھابھی نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کے تمہارے جیسی بد کردار، بد چلن اور آوارہ لڑکی کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں، تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اس دن سے لے کے آج تک میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کبھی کسی کے گھر پہ رہتی ہوں تو کبھی کسی کے گھر کا جھاڑو پوچھا کرتی ہوں تو کسی کے غسل خانے اور واش روم دھو کے گزارا کرتی ہوں، ان سے ملنے والے پیسوں سے اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ محلے میں نسیمہ آنٹی نے مجھے اس طرح بدحال دیکھا تو مجھے اپنے گھر لے آئیں اور انہوں نے میرا دھیان رکھنا شروع کیا، لیکن جو گاؤں میں اپنے دل کے لیے خود منتخب کر چکی تھی اس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی مرہم بن سکتا تھا۔ ابو کہاں ہیں؟ ابو کیسے ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری سوتیلی ماں نے کندھے اچکا کے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، مجھے نہیں پتا تمہارے والد صاحب کہاں ہیں، میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا تو پھر میں دوبارہ پلٹ کر ان کے پاس نہیں گئی۔ میں رو پڑا تھا، مجھے ان سے فوراً ملنا ہے، کیا وہ اب بھی وہیں رہتے ہیں؟ مجھے راستے ابھی تک یاد تھے اور آج وہ موقع تھا کہ میں ان کے پاس جا کے سب کچھ بتا دوں کہ میں صحیح تھا۔ ابو، آپ نے اپنی حد سے زیادہ بھروسے کی عادت کی وجہ سے دھوکہ کھایا جس نے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں روتے ہوئے اس پتے پہ پہنچا تو وہاں گیٹ پہ پڑا بڑا سا لوہے کا تالا میرا منہ چرانے لگا۔ وہیں زمین پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتا رہا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور تب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ شخص مجھے اپنے پاس آ کے کوئی اطلاع دیتا ہے۔ میں دوڑ کے اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہوں تو وہ جیسے گویا میرے ہی منتظر ہیں، میرے پاس آ کے مجھے گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ساتھ بہت غلط کر چکا، میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں جی کے یہاں سے واپس آ گیا ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ محلے کے بچے مجھے دیکھ کے شور مچانے لگے۔ برابر والے انکل نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئے، انہوں نے مجھے فوراً سے پہچان لیا۔ میں نے صرف ابو کا پوچھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، 2 دن پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، 2 سال سے اکیلے رہ رہے تھے، اپنا خود کا کام خود کرتے تھے، لیکن انہیں ایک چپ لگ گئی تھی، دکھ ان کے چہرے پہ نمایاں تھا۔ پھر پرسوں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور 2 دن بیمار رہنے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ میں وہیں زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا ہے، مجھے وہاں لے جایا جائے۔ اس مہربان شخص نے مجھ پہ رحم کھا کے مجھے اپنے والد صاحب کی قبر کا راستہ دکھایا اور وہاں آ کے میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں ان کی قبر پہ سر رکھ کے روتا رہا، یہ کہتا رہا کہ 2 سال تک میں آپ سے ناراض رہا، 4 سال میں آپ سے دور رہا اور ان 4 سالوں میں مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ آپ نے دوسروں کے کہنے میں آ کے مجھے خود سے دور تو کر دیا، لیکن میں نے اپنے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی برائی نہ رکھی، بلکہ مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے میرا یقین نہ کیا۔ آج میں آپ کو تمام چیزوں سے آزاد کرتا ہوں، مجھے اور آپ کو نقصان پہنچانے والے آج خود در بدر پھر رہے ہیں اور یہی ان کی سزا ہے۔ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ مجھے بس یہی افسوس رہے گا کہ آخری وقت میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا اور پھر اپنی دکان پہ واپس آ گیا، جہاں وہ میری سوتیلی ماں جو عمر میں مجھ سے تھوڑی ہی بڑی تھی اور اب کافی بوڑھی دکھائی دینے لگی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد تم یہاں دوبارہ کبھی واپس نہ آنا، ورنہ پھر میں جو تمہارے ساتھ سلوک کروں گا اس کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچو گی۔ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے واپس پلٹ گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے ایک اور مجبور عورت کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن میں اس مکار عورت کو دیکھ دیکھ کے بار بار اپنے باپ کا غم اپنے دل میں تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ شرمندگی سے ہی مر جاتا۔ اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکال دیا، یہ میرے لیے خود کے لیے بہتر تھا۔ ابو کی دعاؤں سے میرا فوڈ سٹال دکان سے بڑھ کے ایک اچھا خاصا ریسٹورنٹ بن گیا۔ یہاں یہ بات واضح تھی کہ وہ گھر اور وہ تمام پلاٹس میرے نام ہی رہ گئے، کیونکہ ابو نے اپنی وصیت میں یہ درج کر رکھا تھا کہ وہ گھر اور پلاٹ میرے نام پہ رہیں گے، اور میں نے اس گھر کو ایک بڑا سا مدرسہ بنا کے اپنے ابو کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا تاکہ انہیں اپنے آخری آرام گاہ میں آرام مل سکے اور میرا ان سے یہ تعلق قائم رہ سکے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔